أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد يا من ذكره شرف للذاكرين ويا من شكره فوز للشاكرين ويا من طاعته نجاة للمطيعين صل على محمد وآله واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر وألسنتنا بشكرك عن كل شكر وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة فإن قدرتنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلاما لا تدركنا فيه تبعا ولا تلحقنا فيه سأما حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحیفہ مبارک سجادیہ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مناجات کرنے والے بندے، راز و نیاز کرنے والے بندے اور دعا سے سرشار ان بندوں میں ہمارا شمار فرمائے اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ دعا کا مل جانا اور دعا کی توفیق کا نصیب ہونا ایک بہت بڑی طاقت ہے انسان کے لیے، اور ایک بہت بڑی دارائی ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اگر وہ چاہتا ہے سرمایہ زندگی کو حاصل کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ وہ توفیقات انسان کے لیے پیدا کرے۔ اگر وہ توفیق پیدا کر دے تو پھر ذرہ آفتاب ہو جاتا ہے، ایک بوند دریا بن جاتی ہے۔ اگر انسان کو زندگانی کی وہ برکات اگر وہ توفیق نہ دے تو انسان لاکھوں سال بھی زندگی گزار دے لیکن اس کی منفعت زیرو ہوا کرتی ہے۔ اگر وہ زندگی میں برکت دے دے تو پھر اس کے لمحات صدیوں پہ محیط ہو جایا کرتے ہیں۔ برکات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیا کرتا ہے، دنیا نہیں، بندے نہیں۔ آج کی جو شب ہے، شب جمعہ ہے، یہ برکت والی رات ہے۔ اپنے آپ کو اسکروٹنائز کرنے کے لیے، اپنا محاسبہ نفس کرنے کے لیے اور اپنی جہد کے لیے، کمال کے لیے
اور اپنے آپ کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے، اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بہت اہم ہوا کرتی ہے شب جمعہ۔ اور یہ شب جمعہ وہی ہے کہ جس میں انسان کے اعمال امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور امام اپنے شیعوں کے، اپنے ماننے والوں کے، اپنے فالورز کے اعمال کو دیکھ کر، جن کے اعمال حسنہ ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جن کے اعمال سیئات ہیں امام کریا کیا کرتے ہیں، یوسف زہرا کو خوش رکھیں ہمیشہ۔ زمانے کی تدبیریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے حوالے کی ہوئی ہیں۔ یہ ولی برحق ہیں، ولی فیض ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیض رساں ہستیاں ہیں، جن کے توسط سے، جن کے اس نعمت عظمیٰ کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے خلائق کو، سارے موجودات کو نعمتیں عنایت کیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شب جمعہ آپ کو پتہ ہے شب مرحومین ہے۔ آج کی شب جمعہ مرحومین اپنے اپنے فیملیز میں آیا کرتے ہیں، اور اپنی اپنی فیملیز میں آ کر ان کی صورتحال کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ ان کی خوشیوں میں برابر خوش ہوتے ہیں، ان کی غمیوں میں غمزدہ ہوتے ہیں، رویا کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ اور یہ مرحومین آ کر اس امید کے ساتھ بھی آتے ہیں کہ ہمارے عزیز اور اقارب، ہمارے دوست اور احباب ہمارے لیے کچھ ہدایہ بھی پیش کریں گے۔ ہدایہ یہ کھانے پینے کی فقط چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ہدایہ ان کے لیے معنویات ہوا کرتی ہیں، استغفار ہوا کرتا ہے، توبہ ہوا کرتی ہے، ان کے لیے سورہ فاتحہ ہوا کرتی ہے، ان کے لیے آپ درود شریف پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدیہ بن جایا کرتی ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں اپنے مرحومین کو، فقط یہی ہے، کھانا تو آپ ہر روز کھاتے رہتے ہیں، کون ہے کہ جو اسی طرح رہتا ہے؟ وہ دینے والی تو وہ ذات ہے نا۔ لیکن اسی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھانے میں اپنے مرحومین کو شامل کریں تو ایک فاتحہ اگر ان کے لیے پڑھ دیں، پروگرام کے دوران آپ بیٹھیں ایک فاتحہ ہی ان کے لیے پڑھ دیں، ایک صلوات ہی ان کے لیے پڑھ دیں، سارے مرحومین کے لیے آپ سارے مل کے صلوات پڑھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک صلوات پڑھ دیں، یہ پوری کائنات بھی اگر ہزاروں برابر بھی اگر ہو جائے اور دی جائے آپ کو، اس کا بدلہ یہ صلوات کا نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ بہت ایک توجہ چاہیے انسان کو، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں باہر سے آپ نے کو خرید کے لانی ہے، یہ مارکیٹ سے نہیں آپ نے لانی ہے، کسی شاپنگ مال سے آپ کو جو ہے لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے پاس گھر میں میسر ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خزانے ہیں۔ قرآن آپ ہر روز پڑھتے ہیں، ایک توجہ ذرا اپنی مرحومین کی طرف کر دیں تو یہ کافی رہتا ہے۔ پروردگار یہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے، یہ چند آیتیں پڑھی ہیں، چند سورے پڑھے ہیں میں نے، پروردگار اس کا ثواب میرے مرحومین کو، وہ مرحومین جن کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا نہیں، ان کا کوئی والی نہیں، کوئی وارث نہیں، آپ کی دعاؤں میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھے کرے کہ میں اگر اس دعا کو شیئر کروں گا باقی مرحومین کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، اور باقی جو افراد چلے گئے ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، مرحومین ہیں، ان کے نام ہدیے کرنے سے میرے کوئی ثواب میں، آپ کے ثواب میں کسی چیز کی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ثواب کس نے دینا ہے؟ آپ نے تو نہیں نہ دینا ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں جس طرح آپ ٹیکس لکھتے ہیں، ٹیکس آپ نے لکھا کسی کو، آپ ٹو آل کر دیں اگر اس میں، تو سیم ٹیکس سب کو چلا جاتا ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دعا کرتے ہیں، دعا میں جتنوں کو بھی آپ شامل کریں گے، سب کو جو ہے دعا پہنچ جاتی ہے، اور سب کے لیے آپ اس میں ثواب اجر میں برابر کے شریک ہیں، سب کو پہنچ رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ ایک چیز کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا راز بنا کرتا ہے، اور قبولیت جن سے ہوا کرتی ہے، ایکسیپٹنس آف اللہ سبحانہ وتعالی، اور انسان ایکسیپٹنس کی منزل پر آتا ہے، قبولیت اور شرف قبولیت، شرف قبولیت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں مومنین کو شامل کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں اپنے گھر والوں کو شامل کرنا ہے،
معصومین نے طریقہ بتایا اور معصومین نے فرمایا کہ جب بھی کوئی اہم واقعہ پیش آ جاتا تھا، کوئی اہم مسئلہ پیش آ جاتا تھا، کوئی مشکل آ جایا کرتی تھی، معصومین کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ سب کو جمع کرتے تھے، اپنی فیملی کے افراد کو جمع کر لیتے تھے، بچوں کو جمع کر لیتے تھے اور فرماتے دعا کرتے تھے، سب کو کہتے تھے تم سارے آمین کرو۔ یہ طریقہ کار معصومین نے سکھایا، معصومین نے سکھایا۔ وہ طریقہ بخل ہوا کرتا ہے کہ انسان فقط اپنی ذات کو نظر میں رکھے اور باقی سب کو بھول جائے۔ آپ اپنے لیے دعا کیے کریں، اپنے ذوی الحقوق ہیں جن کا حقوق آپ کی گردن پر ہیں ان سب کے لیے دعا کیا کریں، اپنے مرحومین کے لیے۔ اس وجہ سے تھوڑا سا جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس دعا میں جتنے افراد کو آپ شامل کرتے ہیں، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ اگر آپ 40 مؤمنین کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ دعا آپ کی قبول ہے، ڈیفینیٹلی وہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے 40 آدمی کا واسطہ دیا اس نے، 40 آدمی کو اس نے شیئر کیا، 40 آدمی کو اس نے جمع کیا، 40 آدمی کے ساتھ اس نے دعا کی ہے۔ ابھی لاکھوں افراد دیکھ رہے ہیں، آپ اگر دعا کر رہے ہیں تو اس دعا میں ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہے ہدایت ٹی وی سے جو دعائیں ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ کینسر کے مریض ہوئے، اس کے بعد آپ دیکھیں فالج کے مریض تھے، جسے سٹروک ہو گیا تھا وہ تھے، دوسرے افراد تھے، مختلف قسم کے آتے رہے اور یہاں سے جو دعائیں ہوتی رہی اور ان کی دعائیں قبول ہوتی رہی، تو اس میں تعجب کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اس وقت ہزاروں لاکھوں مومنین ان کی نگاہوں سے جب وہ کہتے ہیں یا اللہ تو اسے معاف کر دے، یا اللہ تو اسے شفا دے دے، یا اللہ تو اسے صحت دے دے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے جو محترم ہمارے ڈائریکٹرز میں سے ہیں، ایک ڈائریکٹر سید سخاوت حسین شاہ صاحب، اللہ سبحانہ آپ سب نے دعا کی، الحمدللہ رب العالمین، وہ روح صحت ہیں۔ اور یہ ہدایت ٹی وی کی ان خوبیوں میں سے آپ کو جو ہے نا، یہ کیا ہے، دعا ملتی رہتی ہے، آپ کو نصیحتیں ملتی رہتی ہیں، آپ کو وصیتیں ملتی رہتی ہیں، آپ کو ایڈوائسز ملتی رہتی ہیں، آپ خدا کی طرف آتے ہیں، معصومین کی طرف آتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، اہل بیت کی طرف آتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اگر اس میں اپنی دعا میں جتنے مومنین کو شامل کریں گے، آپ کی دعا میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی دعا میں اور زیادہ حسن پیدا ہوگا اور زیادہ قبولیت کی منازل کی طرف جائے گی۔ تو آج کی شب اس لحاظ کے ساتھ بھی ہے، اس لحاظ کے ساتھ بھی کہ شب جمعہ شب مرحومین بھی ہے۔ مرحومین اپنے اپنے گھروں پہ آتے ہیں، بعض اوقات غصے بھی ہو جاتے ہیں مرحومین، ایسا بھی نہ سمجھا جائے کہ مرحومین آتے ہیں تو سارے ماشاءاللہ راضی خوشی کو، نہیں، مرحومین آتے ہیں اپنے لیول کے مطابق آیا کرتے ہیں۔ کسی کو کتنی چھٹی ملتی ہے عالم برزخ سے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، معصومین بہتر جانتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق بہتر جانتی ہے، لیکن جو انہوں نے بتایا ہے معصومین علیہ السلام نے، وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے درجات اور درجات ایمان کے اعتبار کے ساتھ انہیں رخصت دی جاتی ہے، چھٹی ملا کرتی ہے، جائیں اپنے اپنے فیملیز میں، جائیں اپنے اپنے اہل خانہ کے ہاں، وہاں پہ جا کر وزٹ کریں۔ نصف شب تک بعض بیٹھے رہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ اپنے اسی دنیا کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی پتہ نہیں کہ آج شب جمعہ ہے، شب مرحومین ہے، آج ہم نے کم از کم ایک صلوات اور ایک سورہ فاتح تو پڑھنی ہے ان کے لیے۔ نہیں، نصف شب تک روایات میں ہے کہ انتظار کرتے ہیں، ایسے میں فرشتے کے جو مامور ہیں وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹائم ختم ہو گیا ہے، چلیں واپس چلیں۔ وہی پھر بھی اس انتظار میں کہ شاید کوئی دعا کر دے، شاید کوئی، فرشتے کہتے ہیں تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کسی نے دعا نہیں کی، کیا کر سکتے؟ کہتے ہیں بعض مرحومین غم زدہ ہو کر، پریشان حال ہو کر، غصے میں اس میں چلے جاتے ہیں واپس، دعا نہیں دے کر جاتے ہیں، دعا نہیں دے کر جاتے ہیں۔ میں دوسرے جملے نہیں کہتا ہوں، دعا نہیں دے کر جاتے ہیں۔ البتہ جو دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایہ بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کر کے جاتے ہیں وہاں سے۔ تو اپنے مرحومین کو خوش کرنا چاہیے، اپنے اموات۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں موت فوت نہ ہوئی ہو،
کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں پہ مرحومین نہ ہوں گے. جو پیدا ہوتا ہے اس نے ایک دن مر جانا ہے, اس نے ایک دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. تو آج کی جو رات ہے شب جمعہ, شب مرحومین ہے, ہم نے سب کے لیے دعا کرنی ہے. دعا بھی پڑھی ہے, یہ سب مرحومین کے نام ہے انشاءاللہ العزیز. امام علیہ السلام چونکہ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے 11ویں دعا پہ, مسلسل ہم نے اس سے پہلے ایک ٹی وی چینل پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم اس دعا کا جو آغاز ہے پہلی دعا سے کیا, چلتا چلتا یہ پہلی دعا سے جو نور دعا کے نام سے پروگرام آتا رہا, اس کے بعد ڈائریکٹ ہم نے اس کو صحیفہ سجادی, جو کہ صحیفہ سجادی سے ہی دعائیں تھیں. آپ نے دیکھا کہ متعدد دعائیں یہاں پہ ہدایت ٹی وی سے مسلسل کئی سالوں سے ہو گئے کہ یہ سلسلہ دعاؤں کا جاری و ساری ہے. مولا امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں ہیں. 11ویں دعا میں امام علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, یا من ذکرہ شرف للذاکرین, اے وہ پروردگار کہ جس کا ذکر ذاکرین کے لیے شرف ہے. ذاکرین کے لیے کیا ہے؟ عزت ہے, ذاکرین کے لیے آنر ہے, ذاکرین کے لیے ریگارڈ بن کے آتا ہے. ذکر کرتا ہے انسان, عزت اسے ملتی ہے. دنیا میں عزت چاہیے, ذکر خدا کریں, ذکر پروردگار کریں. دنیا میں آنر چاہیے, آپ ذکر پروردگار کریں. دوسروں کے ہاں خوش آمد کرنے سے آپ کو عزت نہیں ملے گی, عزت اللہ ہی کے ہاں سے ملتی ہے. للہ العزت ولرسولہ والمؤمنین. عزت کا معیار بتا دیا. عزت اگر آپ کو چاہیے تو اللہ کے ہاں سے ملے گی, اس کے رسول کے ہاں سے ملے گی. عزت وہیں پہ ہے, خزانہ عزت اللہ کی ذات ہے. خزینہ عز و جلال وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, دنیا والے نہیں ہیں. عزت چاہیے آپ کو, اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ. عزت چاہیے آپ کو, پیغمبر اسلام کے دروازے پہ آ جاؤ, آپ کو عزت ملے گی. دنیا کی ٹھوکریں کھانے سے انسان کو عزت نہیں ملتی ہے, دنیا کی چوکھٹوں پہ جانے سے انسان کو عزت نہیں ملتی ہے, درباروں میں جانے سے انسان کو عزت نہیں ملتی ہے, اہل اقتدار کے پاس جانے سے انسان کو عزت نہیں ملتی ہے. عزت ملتی ہے تو اللہ کے گھر سے ملا کرتی, اس وجہ سے جاتا ہے. میں کہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا بعض بڑے بڑے کسی اگر گورنر کو مل کے آئے, کسی منسٹر کو مل کے آئے, کسی پریزیڈنٹ کو مل کے آئے, پرائم منسٹر کو مل کے آئے, کہتے ہیں ہاں جی آج تو ماشاءاللہ جی بڑے ملاقات کی تھی. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ آج ابھی ہم اللہ کے گھر سے آئے ہیں, مسجد سے ہو کر آئے ہیں, بیت خدا سے ہو کر آئے ہیں, بیت رسول خدا سے ہو کر آئے ہیں, بیت حسین ابن علی سے ہو کر آئے ہیں. وہ عزت اور اس کا کیا مقابلہ ہے انسان کو؟ یہ شرف ہے, بیت خدا سے ہو کر آنا شرف ہے, بیت مصطفیٰ سے ہو کر آنا شرف ہے, بیت سید الشہداء کے ہاں سے ہو کر آنا شرف ہے. یہ شرف ہے, اس سے واقعی انسان کو افتخار حاصل کرنا چاہیے, مفتخر ہونا چاہیے, عزت اور اپنے لیے جلال سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہوں. لیکن وہاں پہ نہیں, ادھر جو ہے نا وہ لائنیں لگا کے کہتا ہاں جی آج بڑی ملاقات ہوئی سی, بڑے بڑے مسئلے ایسے انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس میں حل کرتے. اچھا کیا ہے عزت اگر آپ کو چاہیے, جلال اگر آپ کو چاہیے, کمال اگر آپ کو چاہیے, تو وہ کیا ہے؟ ذات پروردگار کے ہاں سے انسان کو نصیب ہوتا ہے, لا غیر, کسی اور جگہ سے نہیں ملتا ہے. عزت بس وہی ہے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر, بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. عزت, بھرم, ویلیو, آنر, ریگارڈ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. انسان ذکر کر کے تو دیکھے, ذکر پروردگار میں انسان کو یہ ساری چیزیں ملا کرتی ہیں. یا من شکرہ فوز للشاکرین, اے وہ ذات کہ جس کا شکر شاکرین کے لیے وسیلہ کامیابی ہے. کامیابی چاہتے ہیں, سکسیسفل لائف چاہتے ہیں, چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ
کامیاب اور کامران ہو کر زندگی گزاریں۔ ہر ایک انسان کسی سے پوچھے سارے بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی زندگی اچھی کامیابی نہیں ہونی چاہیے تھی، بہترین ہونی چاہیے تھی ساری چیزیں۔ ہر ایک پسند نہیں کرتا ہے کہ ناکام زندگی کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ میری زندگی جو ہے نا وہ انسکسیسفل ہو، میری زندگی اس میں کامیابی اور کامرانی نہ ہو۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی کامیابی کے ساتھ رہے اور بڑی جد و جہد بھی کرتا ہے، بڑی کوششیں کرتا ہے، بڑی سٹرگل کرتا ہے، بڑی سٹرائیو کرتا ہے، بہت زیادہ صحیح کیا کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی کامیابی کی طرف رہے۔ تو کامیابی کی بھی کنجی دے دی امام سجاد علیہ السلام نے۔ تم چاہتے ہو نا کامیابی حاصل کرو، تو کامیابی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کامیابی فرمایا کہ کامیابی کیا ہے؟ یا من شکرہ فوز للشاکرین، اے وہ پروردگار کہ جس کا شکر، تھینک فلنس کی انسان منزل پر آ جائے۔ تھینک فلنس کی جب انسان منزل پر آتا ہے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنا، اس کی ہر نعمت پر شکر کرنا، ہر قسم کی باؤنٹیز اینڈ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس پہ جب ایک انسان شکر کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فوز للشاکرین، وہ کیا ہے؟ شاکرین کے لیے کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وہ میں کہتی ڈائریکٹ نمبر کافی دیر لگے گی تو میں دوسرے نمبر پہ کال کر لیتی ہوں۔ جی کیا ہو گیا؟ ہیلو السلام علیکم۔ جی میں بول رہا ہوں، جی آپ آج جی مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ میں بول رہا ہوں، جی آپ آگے آنے رہا مولانا صاحب میرے ابو کی بہت طبیعت خراب ہے، میرے ابو کے لیے اب دعا کر ہیں۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں شکاگو سے نوشابہ حسن بات کر رہی ہوں۔ شکاگو سے ہماری سسٹر بول رہی ہیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے میرے فادر لاس اینجلس میں کل ہی آئی ہوں، مگر ابو کو کینسر ہو گیا ہے، تو ابو تکلیف میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی، ہمیشہ دیکھتی رہتی ہوں، تو میں نے کہا آپ سے دعا کرواتی ہوں۔ اللہ پاک انشاءاللہ صحت دے گا، انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے گا انشاءاللہ بحق محمد وآل آپ پریشان دعا کروا دیجیے میرے ابو صحیح ہو جائے انشاءاللہ بحق امام سجاد علیہ السلام بیمار کربلا، انشاءاللہ انہیں شفا مل جائے گی۔ یہاں سے کئی آئے ہیں ہدایت ٹی وی سے پروگراموں میں دعا کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابھی بھی ہیں کہ جنہیں یہاں کے ڈاکٹرز نے بالکل لا علاج کرا دیا تھا، اب بھی لندن میں وہ سن رہے ہوں گے شاید پروگرام، اور اب بھی وہ پروگرام میں آتے ہیں، اور یہ صدقہ ہے امام زمانہ کا اور امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کہ انشاءاللہ العزیز صحت ملے گی انشاءاللہ بحق محمد وآل محمد۔ میں مولانا صاحب یہی دیکھا، آپ کو دیکھ رہی تھی، میں نے کہا نہیں مولانا صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ تو دن کی بھی جان ڈال دیتا ہے۔ میرے بس فرشتہ ہیں، 1 سال ہو گیا ان کو اسی تکلیف میں، پہلے شکاگو میں تھے، اب میرے بھائی کے پاس لاس اینجلس میں ہے، میں کل ہی آئی ایک ہفتے میں، انشاءاللہ اللہ مولا کی صدقے سے میرے ابو صحیح ہو محمد والے محمد انشاءاللہ۔ سارے مومنین بھی اس وقت سن رہے ہیں اور سارے انشاءاللہ الہی آمین بھی کہہ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں تہمینہ بول رہی ہوں گلاسگو سے۔ جی ہماری سسٹر، جی فرمائیے۔ جی مولانا صاحب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 زیادہ اجر دے۔ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتی کہ مجھے چند دن ہی ہوئے ہیں آپ کا پروگرام دیکھتے ہوئے، اور میرے جیسے کوئی مسمرائز ہو جاتا ہے، میں ایسے ہو چکی ہوں، آپ کا پروگرام لگتا ہے تو اس کے بعد جو ہے بس نہ ہی اٹھنے کو دل کرتا ہے، نہ ہی دھیان کہیں اور جاتا ہے۔ آپ نے تو اس مصروف زندگی میں ہمیں اللہ سے اتنا قریب کر دیا ہے، اہل بیت سے قریب کر دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے مولانا صاحب۔ ماشاءاللہ، شکریہ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب کرتا ہے بندے کو، مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، بندے وسیلہ ہی ہوتے ہیں، بندے کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا ہیں۔ یہ معصومین علیہ السلام کا صدقہ ہے اور ان کی دعائیں ہیں۔
جن کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں لوگوں کو جو ہے نا ان سے اس وجہ سے کہ فطرت کو بیدار کرنے والی ہیں چیزیں ائمہ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں. تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. مولانا صاحب میں ہی ترمینہ تھی, میری کال کٹ گئی تھی. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن بہن کا ابھی فون آیا تھا, اللہ تعالیٰ ان کے والد کو شفا عطا فرمائے. میں ان کے لیے بہت دعا کروں گی. اگر ان کا نام معلوم ہو تو نام بھی بتا دیجیے. آپ نیت کر لیں انشاءاللہ. ہماری سسٹر شکاگو سے انہوں نے فون کیا, ان کے والد صاحب. تو اور باقی مولانا صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ, ابھی آپ بہت اچھا موضوع آپ ڈسکس کر رہے تھے. اکثر لوگوں کو لا علم لوگ ہیں, جاہلیت کا جواب تو کوئی نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں دلائل ہمیں بھی آنے چاہیے کہ ہم لوگ بتا سکیں دوسروں کو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فاتحہ پڑھاتے ہیں کھانے, یہ مردوں کو جو ہے وہ تو فوت ہو چکے ہیں, ان کو یہ ان کے نام پہ کھانے کرتے ہیں, یہ شرک کرتے ہیں. لا حول ولا قوت نعوذ باللہ. ہم لوگ تو بالکل جو ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کی یہ سوچ ہے. تو آپ اس کے لیے کچھ احادیث سے جو ہے گائیڈنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کیوں نہیں. جی باقی مولانا صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ آپ کا قیمتی وقت لیں گے. آپ باقی لوگوں کے لیے میں جگہ چھوڑ چکی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے اور بہت بہت اللہ آپ کو اجر دے. جی اللہ حافظ. سارے مومنین کو انشاءاللہ اپنے جی سب کے لیے انشاءاللہ نوازیں. تھینک یو مولانا صاحب. اللہ انشاءاللہ. شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جناب میں مشکوب لندن سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. کیسے جناب کا پروگرام سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے منہ سے پھول کھل رہے ہیں اور پوری دنیا آپ کے اس عطایت سے عطایت یافتہ ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت پائی ہے وہ دنیا کی نظر میں کچھ نظر نہیں آتی, کیونکہ ان کا پیار ایسا ہے, ان کی عزت ایسی ہے کہ جو دیکھ لیتے ہیں وہ ان کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں, اور ان کا ادب ایسا ہو جاتا ہے جیسے آپ لوگوں کا ادب ہے. آپ لوگوں کے ادب سے بھی کافی دنیا کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور دنیا ہدایت یافتہ ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. آپ میرا بھی شہزادے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی کے بھی شہزادے ہیں. اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں, پھر ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. علیکم السلام. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو صحت دے, انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے اور فیملی کے کو خوش رکھے. تو میں تھوڑا سا ڈسکشن کو جو ہے نا وہ آگے لے کے جانا ہے مجھے کہ جی دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں, ریگولر دیکھتی ہوں. اتنا اچھا آپ کا ہوتا ہے کہ بس روح تازہ کرنے والی بات کرتے ہیں. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو میں نے تسبیح اٹھائی اور میں نے آج شب جمعہ ہے, ویسے بھی آپ نے بہت اچھا اپنے مرحومین کے لیے جو لوگ بالکل بھی نہیں سوچتے, ایک فاتحہ پڑھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا, لیکن شاید آج آپ کے پروگرام کے دیکھنے کے بعد جس طرح میں نے تسبیح اٹھائی ہے اس طرح سب انشاءاللہ اپنے مرحومین کے لیے خصوصاً شب جمعہ, ضروری نہیں ہے کہ شب جمعہ ہی ہو, جب بھی آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں اب ایک سورہ فاتحہ سب کو بول دیں کہ پڑھ لیں تو وہ ان کو ملتا رہے گا. اور ایک سوال یہ کرنا تھا, آپ کا پروگرام آپ نے بتایا نہیں کہاں سے بول رہے ہیں. ٹائم شارٹ ہوتا ہے لیکن آپ کا تھوڑی سی باتیں اگر ہم لوگ کو اس پہ اثر کر جائیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن آپ کہاں سے بول رہے ہیں, کیا آپ نے نام نہیں بتایا کہاں سے بول رہے ہیں؟ مسز حسین بات کر رہی ہوں لندن سے. لندن سے ہمارے سسٹر. جی جی تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیا اپنے ہم یہ منت کر لیں کہ ہماری جو ہم اس دنیا میں ہیں, اگر ہم نے ایک بسم اللہ بھی پڑھی یا ہم نے ایک کوئی بھی نیکی کا کام کیا, وہ ہمارے تمام مرحومین, بے شک ہمارے جو پڑوس میں مرحومین ہیں, جو تمام مرحومین جو
جہاں پہ بھی خصوصاً ہمارے جو شیعہ ہیں شہدائے کربلا سب کے نام پہ آپ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ روز ایک سورہ پڑھتے 5 سورہ آپ مغرب کے بعد آپ نے پڑھنی ہے یا صبح اٹھ کے آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے تو روز آپ نیت کرنی ضروری ہے یا ایک دفعہ ہی آپ کر کے کہ یہ زندگی جب تک میں زندہ ہوں اور میں ایک کسی کو ایک نیکی بھی کرتی ہوں بسم اللہ بھی پڑھ لوں یا کسی کے لیے ایک مطلب جیسے صدقہ خیرات کرتے ہیں کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ بار بار منت کرنا ضروری ہے یا ایک دفعہ بول دیں کافی ہوتا ہے کہ ہم مرتے دم تک یہ نیکی کا کام کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو جاتا رہے. جی ٹھیک. اور آپ کو بہت مولا اجر دے. آپ کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑے سے راستے میں آ رہے ہیں. ہم لوگ ہدایت ٹی وی دیکھ کے بہت ہم لوگ فائدہ ہمیں پہنچتا ہے بہت زیادہ. بہت بہت شکریہ آپ کا اور سب پورا ہدایت ٹیم کا. پلیز اس کو سپورٹ کریں. یہ 14 پاؤنڈ جو ہیں آپ پلیز یہ گھر بیٹھے ہم لوگ کو یہاں سے استفادہ ہوتا ہے تو پلیز آپ ہمیں سب کو مل کے اس پروگرام کو اس چینل کو آگے لے کے جانا ہے. اچھا جی تھینک یو. اللہ حافظ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو. صحت انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے تھوڑا سا جو ہے ڈسکشن کو مجھے آگے لے کے جانا ہے. دیکھیں بات جو ہماری ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. شکر کیا آتا ہے کہ انسان میں کامیابی کے راستے پیدا کرتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یعنی اگر آپ شکر کریں گے تو ہم کیا ہیں وہ تو دینے والی ذات ہے ہمیشہ ہر دم تقسیم کرتی رہتی. کریم ذات ہے. کریم کسی سے لیا نہیں کرتے ہمیشہ دیا کرتا ہے. جس طرح معصومین ہے نا کریم ذات ہے. وہ سخی نہیں ہے کریم ہے. یعنی خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلاتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے عالم کو پورے موجودات کو اس وقت عنایت کر رہا ہے. جی دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں آکسفورڈ سے بات کر رہا ہوں. جی آکسفورڈ سے. جی میں صرف یہی کہنا تھا کہ پلیز اس ٹی وی چینل کے توسط سے آپ یہ میسیج دے دیں کہ ہم سب مسلمان ہیں چاہے وہ کسی مسلک سے ہو. ان کو چاہیے کہ اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے کسی کو ان پڑھ جاہل نہ کہیں اور کسی کو برا بلا نہ کہیں. سب انسان ہیں, سب مسلمان ہیں, سب برابر ہیں, سب ایک جیسے. بہت اچھا کیا ماشاءاللہ. زندہ باد. یہی ہدایت ٹی وی کا خود جو ہے نا وہ موٹو بھی یہی ہے کہ ہمیشہ سارے مسلمانوں کو سارے بھائیوں کو ایک پلیٹ فارم دینا اور انہیں ہمیشہ کوشش یہی کی ہے ہدایت ٹی وی نے کسی طرح. بہت اچھا کیا ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. تو بات دیکھیں کہ جب آپ شکر کرتے ہیں شکر پروردگار آپ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ اور نعمتوں کو زیادہ کیا کرتا ہے اور وسیلہ نعمت بناتا ہے. خیرات کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. اور یہ ہے کہ شکر فقط یہ کہہ دینا کہ شکرن للہ بلکہ بہترین شکر کیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو واجبات کے قریب کرنا اور اپنے آپ کو محرمات سے بچانا. سب سے بڑا جو مرتبہ ہے شکر کا وہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے واجبات پروردگار کی طرف آئے. اللہ کی جو حرام کردہ امور ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے. اور آپ نے دیکھا کہ وہی شعار ہے مومنین کا کہ اگر آپ شکر الہی کی اس کامیابی کی منزل پر آنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہماری گفتگو پچھلے ہفتے رکی تھی تو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھیں الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یعنی یہ چارٹ دے دیا ہے کامیابی کا.
چارٹ ہے یہ چارٹ، یہ پورا سسٹم اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، کامیابی کا نظام اگر کوئی چاہتا ہے تو یہ بتا دیا، سب سے پہلی شرط یہ بتا دی ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، چونکہ نماز پڑھنے کے بغیر ہی انسان اگر چاہتا ہے، یہ سارے وہ عملی شعبے ہیں، ایمان بالغیب کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، یقیمون الصلاۃ فروعات کی منزل پر آتی کہ انسان پھر کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس پہ سے وہ عطا کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، جو کتابیں ہم نے پہلے نازل کی، جو کتاب مقدس قرآن مجید کے جو ہم نے آپ کے اوپر یعنی پیغمبر اسلام پہ نازل کیا ہے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ جن کا ایمان ہوتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی کو سیم جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی اگر چاہتے ہیں، فوز عظیم چاہتے ہیں، تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 میں بھی بتا دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کیا ہے؟ ذالک والفوز العظیم، یعنی کیا ہے کہ آپ نے مال کو دیا راہ خدا میں، جان کو دیا راہ خدا میں، شہادت پا لی آپ نے راہ خدا میں، جہاد کیا راہ خدا میں، یہ سارے وہ کامیابی کے وسیلے ہیں، فوز عظیم ہے۔ یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی کی طرف بتا دیا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کے راز بتائے ہیں۔ کامیاب اگر آپ نے ہونا ہے راہ خدا میں، اگر آپ کامیاب ہوں گے، انسان ایک بہت بڑی ڈگری لے لے، ڈاکٹر بن جائے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لے، اور اسے وضو کرنے کا بھی طریقہ ابھی تک نہیں آتا ہے، جی ڈاکٹریٹ پوسٹ ڈاکٹریٹ اس کی ہو گئی، ابھی تک نہ سورہ انا انزلنا آتی ہے نہ آیت الکرسی آتی ہے، آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے نماز وحشت پڑھے گا؟ وہ کچھ نہیں پڑھنے والا ہے، اس وجہ سے کہ جو ابھی تک دین کی طرف نہیں ہے۔ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا، بہت عمدہ ہے، اور بس ہم تو سنتے رہتے ہیں۔ ایک مجھے آپ سے کوشچن، بلکہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ خونس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ خونس جو ہے، اگر کوئی آدمی انہیرٹ کرے کوئی زمین تو اپنے والد سے، تو اس حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ خونس دیتے تھے، لیکن اب یہ نہیں معلوم ہوا صاحب کہ جب انہوں نے زمین خریدی تھی تو اس رقم پر خونس دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اب ہم اس زمین کو لیں، ہمیں ملی ہے تو ہم اس کو بیچیں تو ہم، آپ نے نہیں بتایا کہ کہاں سے بول رہے ہیں، کون بول رہے ہیں؟ ہم لندن سے بول رہے ہیں مسز ریزی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور آپ کس کے مقلد ہیں؟ تقلید کس؟ اور دوسرا کوشچن نوروز کے بارے میں تھا، میں پوچھنا چاہی تھی نوروز کی مذہبی لحاظ سے کتنی اہمیت ہے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ دیکھا جائے اس بات کی، یہ کہ کامیابی اگر ایک انسان چاہتا ہے تو کامیابی انسان کو ملتی ہے راہ خدا میں، دین میں، تدین میں، شریعت میں، احکام میں۔ کامیابی انسان کو تھوڑی ملتی ہے دنیا، انسان بے دینی میں تو کوئی کامیابی نہیں ہے انسان کو۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں انسان کو کامیابی ملتی ہے، فلاح ملا کرتی ہے، عزت ملا کرتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی عزت دین کے ساتھ وابستہ ہے، لالچ کے ساتھ نہیں ہے۔ گریڈ از گڈ اسلام کا نعرہ نہیں ہے، یہ طاغوتوں کا نعرہ ہے۔ بخل طاغوتوں کا نعرہ ہو سکتا ہے، اسلامیوں کا نعرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بے دینی طاغوتوں کا نعرہ ہو سکتا ہے، عیاشی فحاشی ان کا نعرہ ہو سکتا ہے، اسلامی نعرہ یہ نہیں ہے۔ اسلامی کے لیے ہمیں ہمیشہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے دین پہ چلنا ہے، دین میں عزت ملتی ہے، آخرت میں انسان کو عزت، سعادت انسان کیسے حاصل کرتا ہے؟ راہ معصومین سے، راہ شہداء سے، راہ صالحین سے، راہ کربلا سے، راہ مرتضیٰ علی ابن ابی طالب سے انسان کو عزت ملا کرتی ہے۔ وہ عزت کا گھر ہے۔ دنیا والے کو کیا، ساری دنیا آگے کے ایک انسان کی عزت کرتے رہے۔ میں آپ کو مثال دے دوں،
ساری دنیا اگر ایک انسان کی عزت کرتی رہے اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہ ہو تو اس عزت کا کیا فائدہ ہے؟ غور کیا نا آپ نے؟ ساری دنیا اس کو ماشاءاللہ بڑا اپریشیٹ کر رہی ہے، بڑا جانا، بڑی اس کی عزت ہے، بڑی آؤ بھگت ہے اور بڑی، لیکن اللہ کے ہاں اس کی عزت کیا خاک ہے ایسی عزت میں؟ کیا فائدہ ہے ایسی عزت کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، اس کے نبی کے ہاں، معصومین کے ہاں عزت ہے، اگر پوری دنیا اس کی اگر مخالفت کرتی ہے تب کیا فائدہ، کیا ہے اس ساری دنیا اگر اس کی مخالفت کرتی ہے؟ عزت کا معیار اللہ ہے، عزت کا معیار خدا ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، سید الشہداء ہے علیہ السلام۔ اس چیز کی طرف جو ہے ہمیں توجہ کرنا ہے، فقط یہ معیار عزت، اگر ہم اس معیار کو سمجھ جائیں، حقیقت میں آپ کو کہتا ہوں، اگر ہم اس معیار کو سمجھ جائیں ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے پھر نہ ہمارے لیے یہ پھر سوچنا ہاں بچے یہ اگر دین پڑھ جائیں گے، قرآن پڑھ جائیں گے، معصومین کے فرمان پڑھ جائیں گے، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ تم نے فیوچر ان کا تم نے بنانا ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے فیوچر، رازق تم ہو، یہ دنیا ہے، یہ کارخانے ہیں، یہ جو ہے کمپنیز ہیں، نہیں، رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس نے جو پتھر کے اندر کیڑے کو غذا دیتا ہے، رزق پرووائیڈ کرتا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک ڈبہ تھا جس میں کوئی کھانے کی چیزیں باہر کا، مجھے اب یاد نہیں کیا تھے، تو وہ ڈبہ بند، ڈبے کے اندر جو پیکٹ وہ چھوٹے چھوٹے بسکٹ وہ بنے ہوئے تھے وہ بھی بند، اور اس کے ساتھ کھولنے کے لیے بھی جو ہے نا بڑی مشکل سے وہ کھولا، اور اس کے اندر ہم نے جب اس طرح کھولا تو اس کے اندر کیڑا تو میرے ذہن فوراً میں نے کہا یا اللہ یہ سب چیزیں کیسے آیا؟ یہ وہ بھی تو ہے نا، اللہ سب چیزوں کو، یعنی جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے انسان کو اسی طرح محروم رکھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنی نیتوں کو بدلنا ہوگا۔ نیت اگر انسان کی بدل جائے تو بہت زیادہ انسان میں خیر و خوبی آ جاتی ہے، کہ جس طرح فرمایا کہ تم نیت اگر اچھی رکھو گے تابت عیشتو، تمہاری زندگی چینج ہو جائے گی، تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ زید فی رزق، تمہارے رزق میں ہم اضافہ کریں گے۔ کیا وجہ ہے؟ نیتیں تبدیل کریں، سوچ تبدیل کریں، اپنی افکار کو تبدیل کریں، اپنے نظریات کو تبدیل کریں، پازیٹیو سوچ میں انسان آ جائے، پازیٹیو آ جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہم نے خود کریٹ کی ہوئی ہیں، خود بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا جی فلان دے گھر یہ ہے تو ساڑھے گھر نہیں ہے، تو فلان دا یہ ہے تو فلان دا نہیں، اس طرح کی کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری چیزیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی ہر کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے، اللہ نے ہر ایک کو تعریف میں جو ہے وہ یاد رکھا ہوا ہے۔ اس طرح ہے کہ سوچ کو انسان، اس مینٹیلٹی کو انسان، اس فکر کو انسان، نیت کو انسان جب صحیح پازیٹیو مینر میں لے کر آتا ہے، بہت زیادہ جو انسان کی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ انسان کو عزت ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در سے ملا کرتی ہے۔ وہ گھر ہے عزت کا، وہ مرکز ہے عزت کا، اسی کے ہاں سے ہے۔ اور یہ کبھی انسان توقع نہ رکھے کہاں جی وہ جو فلاں سارے اگر میری تعریف شروع ہوا تو سارے کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے، کوئی نہ زمین بدلنے والی ہے، نہ آسمان جو ہے نا وہ کچھ ہونے والا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اگر انسان سوچ لے کہ میری عزت کا فقط اور فقط مرکز ایک ذات ہے، میری عزت اللہ کے نزدیک ہونی چاہیے، میری عزت پیغمبر اسلام کے نزدیک ہونی چاہیے، میری عزت میرے مولا امیر المومنین کے سامنے۔ وہ اقبال کا شعر اب مجھے یاد نہیں ہے، فارسی کے ان اشعار میں سے تھا کہ پروردگار اگر تو مجھے قیامت کے دن عذاب کرنا بھی چاہتا ہے تو مجھے پیغمبر اسلام کے سامنے عذاب نہ کر، ان کے سامنے میرا بھرم رکھ۔ بہت بڑی چیز ہے یہ فکر میں انقلاب، انسان کے فکر میں انقلاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عزت، پیغمبر اسلام کے ہاں عزت، سید الشہداء امام حسین کے ہاں عزت۔ ہم اس وقت سارا صدقہ کھا رہے ہیں، امام زمانہ کا صدقہ ہے سارا، امام زمانہ کے عام سرخرو ہوں، یہ سارے غلام ہیں امام زمانہ کے، پوری کائنات ان کے صدقے میں اس وقت وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ آقا آپ کے وجود اقدس سے ہمیں رزق مل رہا ہے، ہمیں روزی مل رہی ہے، ہم یہ نعمتیں حاصل کر رہے ہیں،
اور آپ کے وجود اقدس سے اللہ نے اس زمین کو قائم رکھا ہوا ہے، اس آسمان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ ایک اور چیز کی جس کی طرف مولا نے متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَيَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاتٌ لِلْمُطِيعِينَ، اے وہ ذات کہ جس کی اطاعت، اوبیڈینس آف گاڈ جس کو کہتے ہیں، اوبیڈینس، جس کی اطاعت نجات للمطیعین، یہ سالویشن کا ذریعہ ہے مطیعین کے لیے، کہ جو اہل اطاعت ہیں ان کے لیے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت نجات دلائی کرتی ہے، نجات انسان کو، سالویشن۔ آپ اگر کسی پرابلم میں آ گئے ہیں، اللہ کی طرف انسان جھکاؤ رکھے، تسلیم کی منزل پر آ جائے، سبمیشن کی منزل پر آ جائے، اللہ کی طرف اس کو جولان ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اطاعت کی منزل۔ یعنی یہ نہیں ہوتا ہے اطاعت، ہاں جیسی بڑے اطاعت گزار ہیں جی، بالکل مشکل آگے تو مسلح پہ چھا لیا، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مشکل کے ٹائم تو سارے کرتے ہیں، مشکل ٹائم تو وہ کہ جو ایتھیسٹ ہیں، ہمارا کہ جب ہم کشتی پہ ہوتے ہیں، کشتی غرق ہونے اور فوراً کہتے ہیں یا اللہ آپ تو نجات دینا، جو ہی ساحل پہ پہنچے سب کچھ بھول گئے، سب کچھ بھول گئے۔ ایسی نہیں ہونی چاہیے انسان کی اطاعت، ایسی انسان کی مینٹلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر دم اپنے آپ کو قصوروار جانیں اللہ کی نعمتوں کے سامنے۔ آخری دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اسپین سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی میرا نام فرمائیں۔ رضوانہ ہے۔ جی جی فرمائیں۔ آپ کی جو پروگرام جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے۔ شکریہ، انشاءاللہ شکریہ۔ تو آپ کے پاس میں ایک کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتی ہوں کہ آج شب جمعہ ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہ میرا جو ہسبینڈ ہے نا جی جی۔ وہ نماز پڑھتی نہیں، اللہ کی نام لیتی نہیں۔ اچھا، آپ میں اس کے بہت بتاتی ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وہ نماز پڑھتی نہیں اچھا نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ ہے۔ پلیز آپ دعا کیجیے اللہ کے پاس۔ میں ہر دن دعا کرتی ہوں اللہ کے پاس اس کے لیے، ہدایت کے لیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں بتاتی ہوں اس کے نماز کے بارے میں وہ میرے ساتھ غصہ کرتی ہے۔ غصہ کرتی ہے؟ چچا ابھی ٹھیک کرتے ہیں ہم۔ وہ ٹھیک، شراب نہیں پیتی، ویسے اچھا آدمی ہے، بابا کی خیال رکھتی ہے۔ پلیز دعا کیجیے اس کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک انشاءاللہ خیال رکھے۔ بہت شکریہ، زندہ باد، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ علیکم حافظ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ہے کہ اطاعت پروردگار، اطاعت پروردگار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوبیڈینس، اس کی اطاعت، نجات۔ نجات اس کی کس طرح؟ ہر دم اپنے آپ کو قصوروار سمجھے انسان۔ اس وجہ سے اس کی نعمتیں اتنی ہیں، نعمتیں اس کی اتنی ہیں، خطائیں ہماری ادھر سے اتنی ہیں۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ دو شانوں میں رہا کرتا ہے۔ مومن کی جو شان ہے نا، دو شانوں میں وہ رہا کرتا ہے۔ ایک اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ خوف، ایک اس کی شان ہوتی ہے رجا۔ یہ مومن کی آن اور شان ہے۔ خوف و رجا کی وہ منزل پر رہا کرتا ہے۔ جنم دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، اللہ آپ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام جا رہا ہے، دعا میں شمار رکھیے گا ہمیں بھی۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میں لندن سے بات کر رہی ہوں اور رابعہ میرا نام ہے، اور اپنے صرف ایک بہت پریشانی ہے، تو ذرا اس چیز کے لیے کوئی اگر دعا بتا سکتے ہیں آپ تو ایک دعا بتا دیجیے کہ جس ویسے تو دعائیں صبح صاحب یہ ماشاءاللہ بہت ساری دعائیں ہیں، مولا کا اللہ کا کلام بہت ہی عظیم ہے، لیکن کچھ ایسی مجبوریاں اس وقت آ گئی ہیں کہ جس وجہ سے آ کے تو دعاؤں کے لیے وہ کچھ ایسا ہے کہ بہت بڑا عمل نہ میں کنٹینیو نہیں رکھ سکتی اس کو، لیکن کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجیے جس سے میں اس کو وہ کنٹینیو رکھ کے تو ذرا کچھ پریشانی سے نجات مل جائے۔ تو شب جمعہ کے صدقے میں خدا سب مومنوں کی مشکلیں آسان کرے، کسی کی تو پھیلی ہماری بھی کرے، اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور آپ کو صدا سلامت رکھے، آپ کی ٹیم کو ماشاءاللہ ہر وقت یہ پروگرام آپ کے دیکھتے رہتے ہیں اور بہت پیارے پروگرام ہے، اور اسی طرح خدا کرے یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ پلیٹ فارم سے ہم سب توفیقات، یہ ہماری توفیقات میں اضافہ رہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، اور پلیز امید ہے کہ آپ مجھے اس عمل ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اللہ پاک خیر رکھے، انشاءاللہ خیر رکھے۔
تو کیا ہے کہ معذرت چاہوں گا چونکہ کالیں جو ہے نا زیادہ ہو گئی ہیں اور مجھے تھوڑا سا یہ پروگرام بھی میرا بالکل آخری اس پہ وائنڈ اپ کی طرف مجھے جانا ہے ابھی. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت انسان میں نجات پیدا کرتی ہے، سالویشن کی منزل پر انسان آتا ہے. اور جوں انسان اطاعت کرتا ہے اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کرتا ہے اس پر. جتنی جو یہ پرابلمز ہوتے ہیں اور مسائل ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ عدم اطاعت ہے. ہم کیا کرتے دور ہو جاتے ہیں اس سے اور پھر وہ کوئی مشکل بنا دیتا ہے. مشکل اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم پہ کوئی، وہ تو بہت کریم ہے، رحیم ہے، رب رحمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ نہیں چاہتے کہ بندے اس کے عذاب میں مبتلا رہیں یا وہ چاہتا ہے کہ یہ سختیوں میں رہیں. نہیں، وہ سختیاں اس لیے کرتے ہیں تاکہ پھر واپس مڑ کے آئے، مراودہ اور مراقبہ کی منزل پر آئے، ریٹرن ٹو گاڈ ہو جائے، رجوع اللہ کر لے. اس وجہ سے وہ بھی شکر کیا کرے انسان کہ اللہ نے اسے متوجہ کیا ہے اور وہ اس طرح آ رہے. اس وجہ سے ہے. انشاءاللہ میں مزید اس پہ جو ڈسکشن ہوگی اگلے ہفتے ہم اسی کو یہیں سے ہم شروع کریں گے، چونکہ میں چاہتا تھا کچھ آیات اور روایات اسپورٹ کے تحت جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ وہ پیش کی جائے. ہماری سسٹر نے شکاگو سے فون کیا ہے. اب سارے دعا کریں ان کے فادر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے والد بزرگوار کو. بچیاں ویسے بھی جو ہے نا بڑی محبت کرتی ہیں والد سے، باپ سے بہت زیادہ مانوس ہوا کرتی ہیں. ایک نیچرل پروسیس ہے، اللہ ہی بہتر اس کو جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. بچیوں کے دل میں اللہ نے کیا رکھی ہوئی ہے اپنے والدین اور بالخصوص والد کی محبت کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت دے. اور وہ کینسر بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق امام سجاد علیہ السلام، اس وجہ سے کہ جب وہاں پہ یہ دعا جاتی ہے تو بیماری نہیں رہتی ہے بلکہ شفا میں بدل جایا کرتی ہے. اللہ بحق امام زمان اور بحق امام سجاد انہیں صحت عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں اور آمین کہیں. ہماری سسٹر ہیں تہمینہ، گلاسگو سے انہوں نے فون کیا ہے اور ماشاءاللہ پروگراموں سے وہ بہت قریب جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. الحمدللہ آپ اپنے اس حیثیت کو اور بڑھائیں، اس میں مزید اس حیثیت کو جانے نہ دیں. یہ بڑی چیز ہوتی ہے. معصومین علیہ السلام کے پاس بھی جب لوگ آتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، ایک چیز وہ بتایا کرتے تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ کہتے تھے کہ اس اپنی حالت کو محفوظ رکھنا. جب کوئی آتے تھے ایمان کی منزل بناتے تھے، ایقان کی منزل بتاتے تھے، تو فرماتے تھے کہ اپنی اس حالت کو محفوظ رکھنا. چونکہ شیطان کیا کرتا ہے، خواہشات، شیطان، اندر کا شیطان مختلف قسم کے انسان پہ ہیلے اور حربے استعمال کرتا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے، اپنے جو اصلی ٹریک ہوتا ہے، چونکہ ڈی ریل کرنے کے لیے شیطان بہت زیادہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. شیطان کو وہاں پہ تو جانے کی کوئی ضرورت نہیں جہاں پہ سارے شیطان پرستی ہو رہی ہے، جہاں پہ ایک آنکھ کو دکھا کے جو ہے نا اس کو پوجا کیا جا رہا ہے. وہاں جانے کی اسے ضرورت نہیں ہے، جو کہ آلریڈی اسی کے ہیں. شیطان وہیں پہ جاتا ہے جہاں پہ اللہ کی آواز آتی ہے، پیغمبر کی آواز آتی ہے، اہل بیت کی آواز آتی ہے، وہاں پہ وہ جایا کرتا ہے. اسی وجہ سے شیطان نے بھی کہا تھا صراط المستقیم، تیری صراط پہ میں بیٹھ جاؤں گا. تیری صراط، توحید کی صراط کیا ہے؟ توحید کی صراط جس طرح معصومین فرماتے ہیں نحن صراط المستقیم، ہم صراط مستقیم. صراط اللہ کا رستہ ہے، صراط معصومین کا رستہ ہے، صراط اہل بیت کا رستہ ہے، اس پہ وہ بیٹھے گا. تو باقی جو آپ نے کہا کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے دیکھیں اس میں روایات آیات موجود ہیں. انشاءاللہ میں جو کل میں نے عرض کیا کہ ایک پورا پروگرام ہم وینسڈے کو انشاءاللہ عالم برزخ کے سلسلے میں کچھ پروگرام ہم لے کے آئے، چونکہ بہت زیادہ اس پہ فرمائشیں بھی کی گئی ہیں اور میں پہلے بھی سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ عالم برزخ پہ ہم کچھ پروگرام 12-14 پروگرام انشاءاللہ اس پہ بھی کریں گے جس حد تک ہمیں موقع ملتا ہے. تو اس میں باقاعدہ آیات اور روایات کے تحت فاتحہ پڑھنے سے، استغفار کرنے سے سب سے بہترین ہدیہ کیا ہے؟ فرمایا التوبۃ والاستغفار. اپنے
مرحومین کے لیے توبہ کریں، اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں، اپنے مرحومین کے لیے استغفار کریں، تو اس میں تو متعدد روایات موجود ہیں. اور جو وہ شرک کرتے ہیں، اصل میں وہ خود ان کے وجود میں، ان کے پورے خون میں شرک ہی کی دوڑ رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ اپنے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہی ان کی اینکیں، اگر کسی نے پیلی اینکیں لگائی ہوئی ہیں تو ہر چیز کو دیکھے گا کہ وہ پیلا ہے. یا کیونکہ یرکان کا اگر کوئی مریض آ گیا ہے وہ ہر چیز کو پیلا دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہر چیز پیلی ہو گئی ہے. لیکن اسے اپنی آنکھوں کا علاج کرانے کی ضرورت ہے. انہیں جو یہ شرک کر رہے ہیں، انہیں اپنے شرک کا علاج کرانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بہترین چیز ہے. ہدایتی وہ ذات خود علاج کرتا رہتا ہے. اور ہمارے محترم محمد یعقوب نے لندن سے فون کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپریشیٹ کرتے ہیں پروگرام کو، ہمیشہ آتے ہیں اور ایک جان ڈالتے ہیں. خود سارے جتنے ویورز ہیں ہمارے، جتنے اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اور ان کی پوری فیملی کو خوش رکھے انشاءاللہ. ہماری سسٹر مسز حسین نے فون کیا ہے لندن سے کہ ہاں پروگرام کو اپریشیٹ کیا، اللہ پاک خوش رکھے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ نیت کر لیں. دیکھیں نیت آپ جیسی کریں گے، آپ اس کو فقط آپ نے مائنڈ میں ایک سیٹ اپ کر لیں اس چیز کو کہ یہ میرا جو ثواب ہے سب کے لیے ہے ایک دفعہ، یہ کافی ہے. البتہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس میں کریں گے، فقط آپ کے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پوری اس کو لکھ کے کر دیں یا آپ اس میں بولنا شروع کر دیں. نہیں، اگر آپ یہی اس کے ذہن میں اگر آپ کے آ گئے کہ یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے، دعا پڑھی ہے، فاتحہ پڑھی ہے، صلوات پڑھی ہے، یہ سارے مرحومین، شہداء، صالحین، میرے مرحومین، وہ مرحومین جن کا کوئی والی وارث نہیں، سب کو پہنچ جائے گی. یہ فقط مائنڈ میں انسان، اور یہ چند سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، اس دفعہ آپ کو ہر دفعہ کرنا ہوگا. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جتنی دفعہ آپ نیت کریں گے، چونکہ نیت جب جاتی ہے تقرب کی منزل پر، وصال کی منزل پر، تو انسان میں خود بھی وہ پریپریشن جس کو کہتے ہیں، اور انسان میں خود آمادگی پیدا ہوتی ہے. جس وجہ سے ہر دفعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا کرنا چاہیے. انسان کی اصلاح کے لیے بہت اچھا ہے. آپ نے ہاں مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے اس پروگرام میں آپ 2 ممبر مزید اضافہ ہو گئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ابھی ان کو اضافہ کر دیا ہے. یہ آپ اس کو اس طرح کریں کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے. یہاں پہ کیا ہے کہ خود آپ لوگ انیشیٹو لیں. اسلام کا طریقہ کار یہی ہے، موٹیویشن کی طرف اگر اپنے انسان کو آتا ہے. اسلام وہ دباؤ کا، دھونس کا مذہب نہیں ہے. اسلام کے چاہتے کہ سیلف موٹیویشن آئے انسان میں، انسان کے خود وہ تحرک پیدا ہو جائے. کبھی نہیں ہے. اسلام قطعاً نہیں چاہتا ہے، حتیٰ کہ جرائم کے سلسلے میں اسلام نہیں چاہتا کہ وہ زندانوں میں یہ کریں وہ کریں. خود چاہتا ہے کہ خود آئیں اور بتائیں کہ میں نے جو ہے نا وہ جرم خود اس کی زبان سے. یہی آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیکھیں، امیر المومنین کے دور میں تو لوگ آتے تھے، کہتے تھے نہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے. وہ کیا کرتے تھے؟ امام معصومین ہیں، رحیم ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، کہتے تھے نہیں اس طرح نہیں کیا. یہ کیا ہے کہ سیلف موٹیویشن انسان میں، جس طرح انسان کے نیکی بھی ہوتی ہے، سیلف موٹیویشن پیدا کریں. اس کو پلیز جو ہے نا وہ اس لحاظ کے ساتھ لے لیں کہ اگر آپ نے سیٹ اپ تو کرنا ہے 14 پاؤنڈ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ نہیں جا سکتے بینک تو آپ یہاں پہ جو ہمارے ایڈمن ڈپارٹمنٹ ایڈمنسٹریشن ہیں اس کو فون کریں، کہیں کہ یہ ہمارا فون نمبر ہے، اس پہ ہمیں فون کر کے ہمارا کارڈ ہر ایک کے پاس موجود ہوتے ہیں، اس سے آپ لوگ سیٹ اپ کر لیں گے. یہاں پہ دے دیں، یہ خود کر لیں گے آپ کے اس پہ، تو کوئی مشکل بھی نہیں رہے گی. اس ٹارگٹ کو جتنا آپ جلدی پورا کر سکتے ہیں پورا کریں، تاکہ پریشانی ہوتی ہے ہر مہینے، پریشانی ہر روز پریشانی، یعنی پروگراموں کی طرف توجہ نہیں، توجہ جو ہے نا ان چیزوں کی طرف جو ہے نا آتی رہے. اس کو خود آپ نے انیشیٹو لینا ہے. ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے آکسفورڈ سے فون کیا ہے، بالکل ہمارا یہی پیغام ہے. سارے ہم مسلمان ہیں، ہم سبھی، بلکہ ہم تو ان کے لیے کہ جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالتے ہیں، طاقتیں ہیں، ان کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں رہتے ہیں کہ اللہ ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹائے، مسلمانوں کی طرف نہ لے کے آئے. اور کسی کو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو
برا بھلا کہنے کی کیا، کیوں کہیں کسی مسلمان کو؟ یہاں پہ سارے ہم آپس میں بھائی ہیں. باقی جو جہاں تک ہے فقہ کا تعلق ہے، قائد کا تعلق ہے، چھوٹے موٹے تو پھر چلتی رہتے ہیں. ہمارے سسٹر ہیں مس رضوی، انہوں نے خمس کے متعلق جو ہے نا کہا کہ اگر انہوں نے انہیریٹنس میں اگر انہیں ملی ہے کوئی چیز تو اس پر خمس نہیں ہے، اس پہ خمس نہیں ہے. جو میراث میں انسان کو انہیریٹنس میں چیزیں ملتی ہیں، جبکہ ان کے جو جن کے وارث ہیں وہ والد وہ بھی خمس دیا کرتے تھے. تو جس پر خمس دیا جا چکے ایک چیز پر، اس پر خمس قیامت تک پھر نہیں. دوسرا جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ نوروز ابھی آ رہا ہے، نوروز، یہ نوروز جو ہے اس کی کیا، دیکھیں نوروز کی کچھ روایات بھی ملتی ہیں اور کچھ تاریخی حقائق بھی ہیں. اور پھر اصل میں جو چیز ہے کہ ایک اپریشیٹ خود ہمارا جو کلچرل ایک ویلیوز کے اعتبار کے ساتھ بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی ہے، تو اس میں منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ جو دعائیں ہیں، یا مقلب القلوب والاحوال حول حالنا الی احسن الحال، ان کو بھی پڑھیں. اور ان دعاؤں کو بھی ویسے بھی یہی ہے کہ پروردگار جو دلوں کو تبدیل کرتا ہے، حالات کو تبدیل کرتا ہے، میرے حالات کو بھی تو تبدیل کر دے. تو اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کوئی مشکل ہو شرعی لحاظ سے یا کوئی عرفی لحاظ سے یا جو کلچرل اعتبار کے ساتھ کی جائے، نہیں. آپ وہ اس کو بالکل آپ بڑے اچھے طریقے سے منائیں، کوئی حرج نہیں اس میں. اور ہماری سسٹر رضوانہ نے اسپین سے فون کیا ہے، ان کے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اللہ انشاءاللہ توفیق دے. آپ انکریج کرتے رہیں، فورس نہ کریں اپنے شوہر کو، اس وجہ سے کہ گھر کا ماحول کو آپ نے ٹھیک رکھنا ہے. گھر کے ماحول میں جو وائلیشنز ہیں یا گھر کے ماحول میں کسی چیز کو کمپرومائز نہ کریں، گھر کے ماحول پہ اور اس کی سلامتی پہ اوپر. اسلام ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ آپ کیا کریں، جو انوائرمنٹ کی ہے گھر کی بہت مقدس ہونی چاہیے، بہت مقدس ہوتی بھی ہے، ہونا چاہیے، اسے رکھنا چاہیے. آپ فورس نہ کریں اپنے شوہر کو، آہستہ آہستہ تلقین کریں. اور ہماری طرف سے بھی پیغام دیں کہ پروگرام میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کو تاکید کر رہے ہیں کہ نماز کے سلسلے میں وہ چیزیں جو اہمیت والی ہیں، نماز پڑھنے سے یہ اس کی اہمیت ہیں، فائدے ہیں. بعض اوقات انسان ایڈوانٹیجز کی طرف جاتا ہے. 100 سے زیادہ ایڈوانٹیجز خود قرآن نے اس میں بتائی ہیں نماز کی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے انسان کو بچایا کرتی ہے، فحشاء اور منکرات سے انسان کو بچایا کرتی ہے. مور دین 100 جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، بینیفٹس ہیں نماز کے، قرآن اور آیات کی اور روایات اس کے سینکڑوں کے اعتبار سے اس کے منافع اور اثرات انسان کی زندگی پر، ان کی طرف آپ بتائیں کہ نماز کی ایڈوانٹیجز جو ہیں، اس وجہ سے آپ انکریج کریں گے وہ زیادہ قریب آ جائیں. ہمارے سسٹر ہیں رابعہ لندن سے، انہوں نے فون کیا ہے. دیکھیں پریشانی ہے، ایک چیز میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں، بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ دعائے مجیر پڑھیں. دعائے مجیر کے بڑے عظیم اثرات ہیں انسان کی زندگی پر، پہلی چیز. دوسرا یہ ہے کہ میں خود بھی پڑھتا ہوں یہ دعائے مشلول، بالکل انسان کو ریلیکس کر دیتی ہے. دعائے مشلول ٹائم ملے، بالخصوص مغربین کی نماز کے بعد رات کے ہنگام میں اگر آپ پڑھیں تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں دعائے مجیر کے. صبح کی نماز کے بعد اگر آپ دعائے مشلول، مفاتیح الجنان میں دونوں دعائیں موجود ہیں، وہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی مشکلات کو حل فرمائے گا. خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے مومنین مومنات جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کو جوار رحمت، جوار اسم، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.